بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے الیکشن، لیکن الیکشن پر ڈسکشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ میرے لاسٹ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں میں نے پورا ایک جو چیپٹر ہے الیکشن کا اور کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اوپر میں نے لیکچرز جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکشن ان پاکستان۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تھوڑا سا ایک بریف ڈسکرپشن جو ہے وہ میں کانسٹیٹیوشن کی دے دوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، اور یہ فاؤنڈیشن ہوتا ہے جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے اسٹیٹ کے نیچر کو، کہ اسٹیٹ کی نیچر کیا ہوگی، یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا پریزیڈنشل، اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی ہوگی، یعنی گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، گورنمنٹ کی جو تینوں برانچز ہے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، ان کی آرگنائزیشن کس طرح سے ہوگی، ان کے پاورز اینڈ فنکشنز کیا ہوں گے، ان کے جو ان کو پریکٹس کرنے والے ہوں گے وہ ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ہوں گے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ٹینیور کیا ہوگا، اور ہیومن رائٹس اور بہت سارے دوسرے ایسے ادارے جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کے ایشوز کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یا نیشنل انٹرسٹ کونسل ہے، یا پھر فائنانس کمیشن ہے۔ تو یہ وہ ادارے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہے، تو یہ وہ ادارے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہوتے ہیں، اور جو کہ اسٹیٹ کے اندر امپورٹنٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے ان اداروں کو کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ جگہ جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے، اور باقاعدہ ان کی آرگنائزیشن وغیرہ جو ہے وہ اس میں اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ڈسکرائب ہوئی ہوتی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور بعد میں جو الیکشنز ہوتے ہیں 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، تو اس میں جو لا میکرز آتے ہیں، لیجسلیچر کے الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں جو لا میکرز آتے ہیں وہ اسی کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے آئین قانون سازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر یوزولی ایک لفظ جو ہے وہ ایک سنٹینس سنائی دیتا ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی جو پرسکرائبڈ لمٹس ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، یا جب بھی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر پولیٹیکل یا اکنامک کرائسس کا ریزن کیا ہے، تو پہلی بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتے، یا اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہم فالو نہیں کرتے۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے امینڈمنٹ کا پراپر طریقہ کار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہوتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے اور کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسپیسیفکلی جہاں پہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ باقاعدہ ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ ملک کو چلایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل سائنس کا کورس ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو سسٹم ہم فرسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ سیمسٹر میں جو 2 پیپرز ہمارے ہیں، فنڈامنٹلز آف پولیٹیکل سائنس، تو اس میں پھر آگے جا کر جو ہے وہ ان کا ایک پریکٹیکل شکل ہم دیکھتے ہیں ان کانسٹیٹیوشن کا، اور اس میں ایک کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم کے 2 پیپرز ہوتے ہیں۔ ایک پیپر جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں سسٹمز کا آپس میں، اور دوسرے پیپر میں ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس کے سسٹم کا، یا اسے جو پولیٹیکل سسٹم جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کے تحت چلاتے ہیں اس کا ہم کمپیریزن جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس فنڈامنٹلز کو یا پولیٹیکل سائنس کے ان سسٹم کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے تو وہ اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہے۔
ہر ادارہ جس کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں ہے اور جو کانسٹیٹیوشن میں اس کی کمپوزیشن اس کے پاورز جو ہے وہ لکھے گئے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ اگر چلے تو ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پر بھی پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اگر ارد گرد ہم دیکھیں تو جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ہر ملک کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اسی کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، اور یہی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہ پھر پالیسیز کے ذریعے سے ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان کی جب ہم بات کریں تو پاکستان میں انڈیپینڈنس سے لے کر ابھی تک 1947 سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ 3 کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں، 1956، 1962 اینڈ 1973۔ یہ 3 کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں، اور ان تینوں کانسٹیٹیوشن کا نیچر جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ 1947 سے لے کر 1956 تک ہم جو ہے وہ 1935 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا سسٹم جو ہے وہ چلاتے رہیں۔ کوشش جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی بہت پہلے سے کی گئی، لیکن جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ادر ایلیمنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے شروع سے، تو اسی لیے بار بار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بنانے کے لیے جو کمیٹیز بنائی گئی ان کو توڑا گیا۔ میں زیادہ اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے، کس طرح سے کتنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلیز یا کمیٹیز جو ہے وہ بنی کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ڈیزولو کیا گیا، اور پھر کس طرح سے ان کانسٹیٹیوشنز کو ایبروگیٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ملک کے لیے پارلیمنٹری سسٹم کو رکھا گیا، یونیکیمرل یعنی لیجسلیچر کا صرف ایک ایوان جو ہے وہ رکھا گیا، اور الیکشن باقاعدہ جو ہے اس کا طریقہ کار اس میں لکھا گیا تھا، جو نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا، اور 1962 مارشل لاء لگ گیا، اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھر بنایا گیا۔ تو 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ یہاں پہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو رکھا گیا، سملرلی یونیکیمرل لیجسلیچر کو رکھا گیا، اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، یہاں پر اپنی صوبے ہیں جو کہ آزادی کے ساتھ ہی ہمیں ملے ہیں ان کی صوبائی اسٹیٹس، تو اسی لیے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے سیکنڈ چیمبر جو ہے وہ موجود ہو۔ بہرحال 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بھی ختم کیا گیا، اور جب جنرل یحییٰ کے جو ہے وہ مارشل لاء لگ گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا گیا، جس میں جب ہم اس 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگریڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس وقت الیکشن ہوا تھا، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ موجود تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور ان سب نے مل کر جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کے اوپر سگنیچرز جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو اسی لیے جب سگنیچر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگری کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ، یا آپ اس چیز کو اون کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگریڈ کانسٹیٹیوشن تھا، یا سب کے اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ تو اسی لیے جو بھی سسٹم آگے اب چلنا ہے تو اسی سسٹم کے مطابق جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے، اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ جہاں جہاں ضروری ہوا تو اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس بھی کی گئیں، لیکن کون کون سے امینڈمنٹس ہوئے اور اس میں کیا طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، کیا وہ آئین کے فریم ورک میں ہوئے یا آئین کے فریم ورک سے باہر جو ہے وہ ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کو کیا گیا، یہ جب ہم امینڈمنٹس پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت اگر ہم پاکستان میں الیکشن کی ہسٹری کے اوپر بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اب تک
ہم جب یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر ہم اس کا ایک کمپیریزن اپنے جو ریجن میں ہمارے ممالک ہیں اس کا پھر ہم ایک کمپیریزن جو ہے وہ ان کے ساتھ کریں گے، بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کو کب سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد اس ڈیولپمنٹ کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے کی، تو یہ ہم بعد میں کمپیریزن جب اس کا کریں گے تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پاکستان میں جو پہلا جنرل الیکشن ہوا وہ 1970 میں ہوا، اور اس میں عوامی لیگ جو ہے وہ جیتی تھی. ڈائریکٹ جو جنرل الیکشن تھا اس میں عوامی لیگ جیتی تھی، جب پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی حصہ تھے. پھر 1977 میں جب الیکشن ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی الیکشن جیتی تھی، وہیں پاور میں آئی تھی. 1985 کا الیکشن ہوا تو 1985 کا الیکشن جو ہے وہ جنرل ضیاء کے ٹائم میں ہوا تھا، اور وہ نان پارٹی بیسڈ پہ ہوا تھا، یعنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اجازت نہیں تھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی لیے یہاں پر زیادہ جو تمام جو لا میکرز بنے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ یہاں پہ نہیں تھی. پھر 1988 کا الیکشن ہوا، اس میں بھی بے نظیر جو ہے وہ پاکستان آئی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں میجورٹی میں آئی. اس کے بعد جب یہ ہم 1980 سے 1993 تک اور یہ سارا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت جلدی پاکستان میں الیکشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں. 1990 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں اور جس میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. پھر 1993 میں یعنی تقریباً 3 سال کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، جب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو کر لی جاتی ہے. تو وہ اس میں پھر پیپلز پارٹی جیتتی ہے. پھر 1997 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت جاتی ہے. 2002 میں دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں جنرل الیکشنز، اس میں مسلم لیگ کیو جو ہے وہ جیت جاتی ہے. 2008 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی میں آتی ہے. 2013 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ پاور میں آتا ہے، اور 2018 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میجورٹی پارٹی بن جاتی ہے اور وہی گورنمنٹ فارم کرتی ہے. سو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں اور ان الیکشنز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو پہلا الیکشن ہمارا یہاں پہ ہوا تھا 1970 میں جنرل الیکشن، ڈائریکٹ جنرل الیکشن. اس کے بعد 1977، پھر 1977 کے بعد جو ہے وہ مارشل لاء لگا. جب مارشل لاء لگ گیا، جنرل ضیاء نے مارشل لاء لگایا تو فار لانگ ٹائم الیکشن جو ہے اس کو پوسٹ پونڈ کیا گیا. اگرچہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، لیکن وہ 90 ڈیز جو ہے وہ پھر آلموسٹ 11 ایئرز پر چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ جب بہت زیادہ پریشر آیا تو 1985 میں پھر الیکشنز جو ہے وہ کرایا گیا. لیکن یہ الیکشنز جو ہے یہ نان پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ نہیں لیا تھا اور ان کے اوپر بین تھا، اسی لیے انہوں نے حصہ جو ہے وہ نہیں لیا تھا. پھر 1988 میں آپ دیکھیں تو 1988 1990 الیکشن میں، یعنی جس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم فنکشن کرتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، تو اس میں جو نیشنل اسمبلی کا ٹینیور ہے دیٹ از 5 ایئرس. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1988 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے، تو کس طرح سے پھر 1990 میں الیکشن ہوتے ہیں، یعنی جسٹ 3 آورس، صرف 3 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں. تو 1988 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کرپشن کی بنیاد پر ڈیزولو کیا گیا تھا. اسی طرح سے 1990 میں پھر انتخابات جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاور میں آتی ہے. اس وقت نون اور کیو جو ہے وہ سب اکٹھے تھے، تو اس لیے اس کو ہم مسلم لیگ کہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 میں وہ انتخابات ہوئے، تو اس کے بعد 1993 میں 3 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں. 3 سال کے بعد جب انتخابات 1993 میں ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ 97 میں ہو جاتے ہیں، یعنی 94 95 96 97.
یہ بھی اپنا نیچرل جو ٹینیور ہے 5 ایئرس کا اس سے پہلے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 2000 میں انتخابات جو ہے وہ ہوئے، بیکاز 97 کے بعد 99 میں جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کیا تھا. تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پھر انتخابات جو ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے پوسٹ پونڈ ہو گئے یا ختم ہو گئے. اور پھر 2002 میں جب پریشر آیا تو بہت سارے سورسز کی طرف سے، تو پھر 2002 میں انتخابات جو ہے وہ کرائے گئے. اور 2002 کے بعد جو ہے وہ فرسٹ یہ اسمبلی تھی جس نے اپنا ٹینور جو ہے وہ پورا کیا تھا. 5 سال جو ہے وہ اس نے پورے کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 میں انتخابات ہوتے ہیں. تو یہ بھی 2008 میں ہوتے ہیں. اس نے بھی پہلا جو ہے وہ اپنا ٹینور اس اسمبلی نے پورا کیا تھا. اور اس کے بعد 2013 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد 2018 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں. یعنی پھر جو ہے وہ ایک اپنا نیچرل لائف جو ہے وہ اسمبلی پورا نہیں کرتی. اسمبلی کو وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو کر لیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف کی گورنمنٹ کو وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ آ کر حکومت کو ٹیک اوور کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، اور 2018 میں الیکشنز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش جو ہے وہ کچھ عرصے میں کی گئی کہ اسمبلی کو ڈیزالو، یعنی جس طرح سے 2013 میں نواز شریف کو ہٹایا گیا اور پھر اس کے بعد اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ پر شاہد خاقان عباسی کو جو ہے وہ قائم مقام پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا گیا. تو اس کے ساتھ اسمبلی نے اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کر لیا. تو یہ ایک بریف سی ہسٹری تھی کہ ہمارے یہاں پر جنرل الیکشنز جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد ہوئے اور اس میں کتنے ٹائم کا گیپ تھا. نیچرل ٹائم جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن ٹائم بتاتا ہے جنرل الیکشن کے لیے، یعنی ظاہر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں یا پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ 5 ایئرس ہے. تو یہ ایک ٹیبل جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے کیا ہماری جو اسمبلیاں ہیں انہوں نے اپنا نیچرل لائف جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اس کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹیبل جو ہے یہ بتاتا ہے. ایک ہسٹری جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے انتخابات ہوئے. اس کے بعد ہم 1973 کے تحت جو سچویشن ہے کانسٹیٹیوشن کی اور اس کے تحت جو ہماری گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارے یہاں پر جو لیجسلیچر ہے اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے، صوبائی اسمبلیوں کی کتنی اسٹرینتھ ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے.